السلام علیکم ویور، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت؟ آج کا ولاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج گاڑی آ گئی ہے، نہیں جی بھائی ہم بیٹھ چکے ہیں اس وقت۔ ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں جس گاڑی میں جانا ہے، کچھ کہتے ہیں اس گاڑی میں جانا ہے، کوئی ہماری دوسری گاڑی آ رہی ہے بسمہ کمپنی کی۔ ابھی آج ہمیں زیارات کرائیں گے یہ سارے، جو زیارات ہمیں کرائیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ مقدس مکہ مکرمہ کی مقدس زیارات کا سفر ہے۔ اس سفر میں سب سے پہلی زیارت ہماری جبل سور، غار سور۔ کون سی ہے جی؟ تو ہے پہاڑ، سور کا مطلب ہے بیل۔ اگر آپ اس پہاڑ کو دور سے دیکھیں گے تو آپ کو بیل کے نما دکھائی دے گا، بیل کی قربان نما۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کا ظلم ستم بڑھ گیا تو اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ جب کفار مکہ آپ کے جانی دشمن بن گیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ساری حکمت عملی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ پہ غار موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہاں جانے کا۔ یہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، 9 سال کی لڑکی بچی، وہ 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا لاتی رہی۔ آپ پہاڑ دیکھیں گے آپ کو حیرت زدہ ہو جائیں گے، ہیبت اتنی ہے اس پہاڑ کی، اور اونچائی ہے 5413 فٹ۔ 5000 سمندر سے 5413 فٹ۔ باقاعدہ اگر آپ اوپر جائیں تو وہاں ایک پتھر پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس بچے کی، اس صحابیہ کی ہمت دیکھیں کہ وہ 3 دن 3 راتیں تاریکی میں دن کی اجالے میں چڑھتی رہی اور آتی رہی۔ اسی طرح جو سفر آج ہم گاڑی پہ آرام دہ اے سی کے نیچے اور اس آرام دہ روڈ پہ کر رہے ہیں، تب ایسا نہیں تھا۔ تب خاردار جھاڑیاں تھی اور پتھریلی زمین تھی۔ جیسے رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے چلتے پاؤں سے مبارک زخمی ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائے، اور پہاڑ کا سفر شروع کر دیا۔ تو پہاڑ پہ جیسے جیسے وہ پہنچے غار کے منہ تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تھکے نہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جن کاندھوں پہ نبوت کا وزن ہوگا، نہ وہ کاندھے کبھی تھکیں گے اور نہ کبھی ابو بکر تھکے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ غار کے منہ کے پاس موجود رہیں، میں غار کی صفائی فرما لوں۔ تو وہ اندر جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 70 سوراخ ہیں۔ وہ اپنا امامہ شریف پھاڑتے ہیں، اس میں پتھر دیتے ہیں اور وہ سوراخ میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح امامے کا کپڑا ختم ہو جاتا ہے، اپنا کرتا مبارک ڈالتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر پتھر چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں بنا کر پتھر دیتے ہیں اور سوراخ کے اندر دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، اس میں اپنی ایڑی مبارک رکھ لیتا ہے۔ ایک سانپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے وہاں بیٹھا تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ ایک دن اس غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اللہ کے آخری رسول آئیں گے، اور وہ دیدار کے لیے بیٹھا رہا۔ جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے تو غار خوشبو سے مہک گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے تھے گلیوں میں خوشبو ہوتی، ان کا یہ معجزہ تھا۔ تو اس صاحب نے جگہ جگہ کوشش کی باہر نکلنے کی، لیکن پتھر اور کپڑے کی وجہ سے وہ نہ نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ اسے انسانی خون کی بو آئی تو وہ سر رگڑنے لگا، اس کے سر رگڑنے پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایڑی نہ ہٹائی تو اس نے ڈس دیا، جس کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل آئے، اور آپ کے آنسو مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آئے، تو آپ بیدار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، کیا تجھے ہجرت کا غم ہے یا بچے چھوڑنے کا غم ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے بچے بھی قربان، میرا مال جان آپ پہ قربان،
مجھے کسی موذی جانور جو بار بار کاٹ رہا ہے اس کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے میرے آنسو نکلا ہے، میں چیخا چلایا اس لیے کہ آپ کے آرام میں خلل ہو، آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایڑی ہٹائیں۔ جیسے ایڑی ہٹائی تو ایک سانپ نما، ایک زہریلی چیز ہے، علماء اکرام کوئی سانپ کہتے ہیں، کوئی زہریلی چیز فرماتے ہیں، تو وہ نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور فرمایا، ان سے معافی مانگی اور فرمایا کہ میں تو مجاہدہ کر رہا تھا کئی سو برس سے آپ کے دیدار کے لیے، اور وہ سانپ دیدار کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پر اپنے دعا پہ دہن لگاتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب کفار مکہ آپ کو تلاش کرتے کرتے، پہلے زمانے میں کفار مکہ تھے جو انہوں نے کھوجی رکھے ہوتے، کھوجی کا پتہ ہے نا سب کو، جو پاؤں دیکھ کر پاؤں تلاش کر کر رستہ بتاتے تھے اور لوگوں کو ڈھونڈتے تھے۔ ابو جہل اور ان کے ساتھ ان کو کھوجیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دیکھتے دیکھتے وہ غار کے منہ تک پہنچا، تو اللہ پاک نے ایک مکڑی اور ایک کبوتری کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائی۔ جیسے ہی کفار مکہ غار کے منہ تک آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، ہم دو نہیں ہم تین ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ کے اوپر جالا بنا، اور کبوتری کو کہا کہ انڈے اتار دو اور جگہ جگہ اپنی غلاظت بکھیر دو تاکہ پتہ چلے کہ غار بہت پرانی ہے اور کوئی اس کے اندر نہیں۔ کبوتری نے بھی اسی طرح کیا، مکڑی نے بھی۔ اللہ نے دو جانوروں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرمائی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آج وہ ارد گرد مکہ مدینہ میں جہاں بھی آپ زیارات میں جائیں کبوتر نظر آتے ہیں، اللہ پاک کی برکت سے ان کی ہے کہ یہ اسی نسل میں سے، ان کو دانا ڈالنا صدقہ جاریہ ہے۔ ان کی یہ شان ہے کہ باقی جتنے بھی پرندے ہیں وہ دانا ڈھونڈنے جاتے ہیں، ان کے لیے دانا تمام ملکوں سے چل کے آتا ہے، حاجی سلمان لے کے آتے ہیں، باقاعدہ وزن اٹھاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں سے لے کے آتے ہیں۔ پہلی ہماری زیارت ہے جبل سور، غار سور، 18 زیارت ہے ہماری، جو ہم نے تھوڑا تھوڑا وقت دے کے تقریباً 11:30-12 بجے تک انشاءاللہ موجود چلے جائیں گے۔ غار سور، ایک بڑا پتھر نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا پتھر، چوٹی پہ دیکھیں نظر آ رہا ہے جی سب کو، ایک بڑا پتھر ہے ایک چھوٹا پتھر، پتھروں کے درمیان اس طرح ٹکر بنی، لہر بنی، ایک پتھر ایک دوسرے کے اوپر ٹیک لگا ہوا ہے، اس لہر کے نیچے ہے غار سور، جبل سور، غار سور پہاڑ کے 5000 میدان عرفات کے اندر بھی 2 زیارتیں ہیں، مسجد نمرہ اور جبل رحمت۔ اسی طرح جب یہ ہجرت کا سفر آگے بڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلے تو مدینے کی طرف سفر کیا، تو راستے میں ایک بڑھیا کا گھر آتا تھا، بڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ کیا نام تھا جی؟ ام معبد۔ ان کا یہ طرز زندگی تھا، دستور تھا کہ وہ جو بھی راہ کے گزرتا ان کو کھانا پانی پلاتا، کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہاں سے گزر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کھانا پانی، ہم بھی مسافر ہیں، کوئی کھانا پانی ہو تو ہمیں بھی دیجیے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں آج کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے گھر میں بیٹھی ایک بکری پہ نظر پڑی. تو پاک صاحب نے کہا کہ کیا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو معبد نے کہا کہ یہ بکری بیمار ہے، لاغر ہے، اٹھنے سے قاصر ہے. اگر یہ تندرست ہوتی تو باقی بکریوں کی طرح یہ چارہ کھانے جاتی. باقی بکریاں میرا شوہر دے کے گیا ہوا. اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھے مسجد راجی بینک کا نام سنا ہوگا جی آیا آپ جی. یہ اس کے اونر نے بنا کے یہ ساری جگہ مسجد کے لیے وقف کیا تھی. مسجد راجی. یہ زیارہ صاحب سے فرمایا کہ مجھے آپ اجازت دیں میں اس کا دودھ نکالوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکال لیں جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی نگاہ سے ایک بار بکری کی طرف دیکھا تو بکری تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پشت پر بکری کی پشت پر ہاتھ رکھا تو اس کے تھنوں میں دودھ بھرا. اللہ کے نبی نے بھی دودھ پیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیا. معبد کے گھر کے جتنے بھی برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر گئے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نکالا اور پیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیا. معبد کے سارے گھر کے برتن بھر گئے. تو معبد کا جب شوہر بکریاں چلا کر واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا ماحول بدلا بدلا سا لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ معبد کیا بات ہے، آج ماحول گھر کا ماحول بدلا بدلا لگ رہا ہے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑا پیارا نام رکھا. انہوں نے کہا کہ آج گھر میں مبارک آئے تھے، گھر میں مبارک آئے تھے اور یہ دیکھیں بکری بھی تندرست ہو گئی ہے، دودھ دینے کے قابل بھی ہو گئی. وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ مبارک اگر دوبارہ آیا تو مجھے لازمی اطلاع کی میں نے بھی ملنا ہے ان سے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سے 8 سال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگنے کی وجہ سے اس بکری کی عمر 22 سال تک گزر رہی اور بیمار نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ اپنی طبعی موت مری، بیمار نہیں ہوئی. سب لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ رکھیں گے. آپ نے نام سنا ہوگا قاری عبد الرحمن سدیش. یہ ان کا گھر ہے جی، یہ ان کا گھر ہے. حکومت کی طرف سے جو ان کو ملا ہے قاری شیخ عبد الرحمن سدیش، جو اماموں کے امام ہیں مسجد حرم میں سب سے بڑے امام ہیں. وہ فی الحال ریٹائرمنٹ میں ہیں. کبھی کبھی نماز پڑھانے آتی ہیں مغرب یا عشاء یا عید وغیرہ یا رمضان میں آخری 10 تراویح پڑھاتے ہیں. بس یہ ساری معلوماتی جگہ ہیں جو کوئی بھی نہیں بتاتا. آپ نے ان چیزوں کو نوٹ رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ مبارک آئے تو مجھے بھی بتائیے گا، میں نے بھی ان سے ملنا ہے. تو کافی عرصے بعد معبد اور ان کے شوہر کا مدینے جانا ہوا. وہ جا کر کہنے لگی میرا مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گیا کہ یہ جن کو مبارک کہہ رہی ہے. ان کو بتایا کہ جن کو آپ مبارک کہہ رہی ہیں دنیا مجھے محمد کے نام سے جانتی ہے. ماشاءاللہ. ابھی آپ لوگ اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف غور رکھیں گے. 2 پلر آئیں گے، 2 پلر آئیں گے. ان پہ لکھا ہوگا آیا حدود الحرم اینڈ آف حرم باؤنڈری. اس سے پہلے جتنا ذکر اذکار اس میں کلمہ تو شریف پڑھ لیں آپ ان ایک کیوں میں اضافہ کریں. میدان عرفات کے اندر ہے 2 زیارت مسجد دبرا جبل رحمت دنیا میں اتارا گیا. اس کے ذرات جہاں جہاں گئے وہاں وہاں حدود الحرم بنا دی. وہاں وہاں تک حدود الحرم کی جو باؤنڈری ہے وہ متعین کر دی. سیدھے ہاتھ میں دیکھیں مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑی درسگاہ جامعہ ام القری. جامعہ ام القری پوری دنیا سے بچے یہاں حفظ کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مفتی و عالم بن کے نکلتے ہیں. مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے جتنے بھی امام ہیں سب یہاں آ کر لیکچر وغیرہ دیتے ہیں. اور حرمہ کا پرانا نام، پہلا نام ام القری ہے. جامعہ ام القری اس لیے اس کا نام رکھے گا جامعہ ام القری. یلو کلر کا، پیلے کلر کا بورڈ آ رہا ہے جس پہ لکھا ہے بدایا حدود العرفات. عرفات سٹارٹ ہیئر، عرفات سٹارٹ ہیئر، عرفات سٹارٹ ہیئر. یہاں سے میدان عرفات شروع ہو رہا ہے.
अभी हम मैदान भी कर रहे हैं, ग्रिल के साथ साथ सारा मैदान अरफात उस तरफ। हम अभी मैदान अरफात से बाहर हैं। मैदान अरफात चौड़ाई में 4.5 किलोमीटर और लंबाई में तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। ये जो नीम के दरख्त आपको नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द और मैदान अरफात में नजर आएंगे, मुज़दलिफ़ा में नजर आएंगे, ये जनरल ज़ियाउल हक और उनकी जो अफवाज थी पाक आर्मी, उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। इसकी मिट्टी भी और इसका बीज वगैरह ये पौधे भी पाकिस्तान से आए हैं। उनको ये एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनरल ज़ियाउल ने ये सारे पौधे यहाँ अल्लाह के लिए वक्फ किए थे जाते। ये भी एजाज़ हासिल है कि उनके जब वो आर्मी चीफ थे तो उनके नीचे थे जनरल मुशर्रफ। जब काबा पे हमला हुआ था तो लीड किया था जनरल मुशर्रफ ने और आर्मी चीफ थे जनरल ज़ियाउल हक। तो ये सऊदी इतने डर गए थे कि इन्होंने नमाज पढ़ाना छोड़ दी थी हरम में। तो असर की नमाज जनरल ज़ियाउल हक ने पढ़ाई। तो कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती मकामी मक्का का यहाँ खुतबा नहीं दे सकता। ये लोग फिर ताइफ या रियाज या दूसरी जगह से जिनमें से खुशनसीब 3.5 लाख वो अंदर समा जाते हैं, बाकी सब लोग बाहर होते हैं हज के दौरान। जो हिस्सा अरफात से बाहर है उसे कहते हैं वादी उड़ना, वादी उड़ना। हज के दिन वहाँ पुलिस खड़ी होती है, हाजियों को बताती है कि ये मैदान अरफात का हिस्सा नहीं है, आप इससे निकल कर मैदान अरफात की तरफ चले जाएं ताकि आपका हज व आपका हज ज़ाया ना हो जाए। अभी हम जाएंगे मस्जिद निमरा, ये लेके आ गए हैं जबल रहमत। कह रहे पहले जबल रहमत पे हो लेते हैं, उसके बाद मस्जिद निमरा। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग भाई यंग हैं, बस ऊपर जाने की कोई फजीलत नहीं, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए बहुत दूर से आए हैं, जाएं। वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है, वो कोई मुअज़्ज़ज़ पत्थर नहीं है, वो तुर्की हुकूमत ने आज से 100 साल पहले निशानी के तौर पे लगाया कि ये जबल रहमत है। जबल रहमत की फजीलत सुन लें। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा श्रीलंका की ज़मीन पे और हज़रत अम्मा हवा को जिद्दा की ज़मीन पे। जो आज हम जिद्दा पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ है जिद्दा। जिद्दा का मतलब है दादी। तो उन्होंने 40 साल दुआएं करते रहे, तो अल्लाह पाक ने यहाँ उनकी दुआ कबूल करी और उनको मुलाकात हुई। पहले एक फजीलत होगी। दूसरी फजीलत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था, सारे 4 उम्रे और एक हज किया था। तो आपने अपनी किस्वा नामी ऊँटनी पे बैठकर वो खुतबा दिया और उम्मत के लिए 6.5 घंटे दुआ की। कितने जी? 6.5। अगर मैं आपको कहीं कि इस गर्मी में आप 3 मिनट या 5 मिनट अपने लिए दुआ करें तो आप कितने मिनट रुक जाएंगे? 2-4 मिनट। नबी पाक की शान देखिए कि 6.5 घंटे उम्मत के लिए दुआ करें। अभी हम जाएंगे जबल रहमत पे। यहाँ बहुत ये है जी जबल रहमत। तकरीबन जब हज के टाइम 40 से 45 लाख यहाँ लोग आते हैं जी। किसी जगह आपको जगह नहीं मिलती हज के टाइम। अभी भी देखिए कितना रश है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए ऊपर। ये शॉर्ट कट है, उधर सीढ़ी लगी हुई है। जबल रहमत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, उससे पहले दौरे जहालियत में यहाँ एक बाजार लगा करता था, गुलाम और लौंडियाँ बेची जाती थी। समझ आ रही मेरी बात? गुलाम और लौंडियाँ बेची जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बाजार से गुजर हुआ तो एक लौंडी, एक लड़की आपको बड़े गौर से देखने लगे। इतनी गौर से देखने लगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और मुझसे पूछा कि मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि मुझे कोई खरीदे। जब से मैंने आपको देखा है मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे खरीद लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनका नाम पूछा कि क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम निमरा है। अल्लाह के नबी ने दुआ दी कि तुम्हारा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। और कहा कि इस जगह की सफाई फरमाओ जहाँ पे आज मस्जिद निमरा है,
اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت فرمائی. آج مسجد نمرا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ ہوتی ہے، اسے بھی مسجد نمرا، اسے بھی مسجد جبل نمرا کہتے ہیں، جس کی جگہ آج مسجد بنائی ہے. تو مسجد کا کیا خط و خال تھا، میں نے آپ کو جو بتایا تھا جی، 6 مینار، 3 گنبد اور 64 دروازوں پر مشتمل 3.5 لاکھ کی گنجائش والی مسجد. 40 سے 50 لاکھ آتی ہے، سارے میدان عرفات ہے، یہاں ہوتا ہے 40 سے 50 لاکھ افراد، اور 3.5 لاکھ افراد خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو مسجد نمرا میں نماز ادا کرتے ہیں. حج کا خطبہ یہی ہوتا ہے. مسجد کا آدھا حصہ وادی، کیا کہلاتا ہے بھائی جان؟ وادی قرنا، وہ میدان عرفات سے باہر ہے. 3 گنبد اور 2 مینار میدان عرفات سے باہر ہے، باقی مسجد ساری میدان عرفات کے اندر. جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ میدان عرفات کے باہر والے حصے میں دیا جاتا ہے، جو جماعت کرائی جاتی ہے وہ میدان عرفات کے اندر کرائی جاتی ہے. سارا سال یہ نظام، یہ چیزیں بند رہتی ہیں. مسجد بھی بند رہتی ہے. ایک ہی دن کے لیے کھلی جاتی ہے 9 ذی الحجہ. 10 سے 15 منٹ کے لیے مسجد کھلتی ہے. 10 لوگ دروازوں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں. جیسے انتظامیہ اندر سے دروازے کھولتی ہے تو لوگ 15 منٹ میں جگہ بک ہو جاتی ہے. وہ کچھ نصیب ہیں جو 3.5 لاکھ اندر پڑھ پاتے ہیں. باقی سارے لوگ دھوپ میں اور خیموں میں سالانہ مجاہدے کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ حج پڑھتے ہیں. ابھی آئے گی مسجد نمرا جی، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. تحیۃ المسجد میدان عرفات ہے. حشر کے دن یہی زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے اس جگہ پہ سجدہ کیا. ماشاءاللہ. برآمدے مسجد کے کھلے ہیں. جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے آپ سیدھے ہاتھ کی طرف 6 مینار 64 دروازے اور 3 گنبد پر مشتمل خوبصورت مسجد ہے. اس کا یہ جو سامنے والا حصہ ہے یہ میدان عرفات کے اندر ہے، اور جس طرح ہم جا رہے ہیں وہ حصہ 3 گنبد اور 2 مینار میدان عرفات سے باہر ہے. وہاں بورڈ بھی لگا ہو، پیلے کلر کا، یلو کلر کا بورڈ لگا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا نہایہ حدود العرفات، عرفات باؤنڈ اینڈ. یہ جی مسجد نمرا موجود ہے. آلریڈی بتایا کہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے، ایک دن یہ کھلتی ہے. تو ابھی ہم 2 نفل ادا کریں گے جی. ادھر نمرا کے اندر آتے ہیں گھر سے، مطلب زیارات جب آپ نے کرنی ہے تو آپ انہیں گھر سے وضو بنا کے آنا ہے. یہاں واش روم نہیں ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور پھر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. اور یمم لوگ کرتے ہیں. یہاں پانی بہت مہنگا ملتا ہے، چھوٹی سی 3 بوتلیں ملتی ہیں 10 ریال کی. اب گھر سے کر کے تو وہ پھر زیادہ اچھا ہے. ریڈ کلر کے، سرخ کلر کے روڈ ہے، پیلے اور سرخ کلر کے روڈ ہے. یہ روڈ سیدھے حرم کو جاتے ہیں. جس بندے کو حج کا نہیں پتا وہ ان روڈوں پہ آ جائے، بنا مزدلفہ عرفات چلتا ہے سیدھا مسجد کے پاس آ جائے یا میدان عرفات میں آ جائے، اس کا حج ہو جائے گا. یہ خاص ان کے جو پیدل حاجی حج کرتے ہیں ان کے لیے بنائے گئے. نشانی کے طور پہ ان کو یہ ٹائل سرخ اور پیلی کلر کی لگائی گئی ہے، نشانی کے طور پہ کہ حاجی بھولے نہیں. اس طرح کے 4 روڈ ہیں جی. تو پیدل حج کے لیے حاجی آتے ہیں بنا مزدلفہ عرفات. نظر آ رہے جی پنجہ نما جی. یہ حج کے دوران یہاں سے پانی آپ نے دیکھو حرم کے قریب یہ چل رہے ہیں، بالکل یہ پانی پھینکا جاتا ہے اور گرمی کی شدت کو کم کیا جاتا ہے. یہ آپ کے ارد گرد دونوں زبیدہ عراق کے بادشاہ ہارون رشید، نام سنا ہے جی آپ نے؟ بادشاہ ہارون رشید عراق کے بادشاہ، ان کی ملکہ تھی ملکہ زبیدہ، بہت نیک خاتون تھی ملکہ زبیدہ. جب وہ حج میں آتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے حاجی یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. تو وہ انتظامیہ سے کہتی ہے کہ پانی پلاؤ. تو انتظامیہ کہتے ہیں کہ ملکہ پانی یہاں موجود نہیں ہے، پانی حرم سے لے کے آنا پڑے گا. انہوں نے سوچا کہ میں ملکہ ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک ہے تو عام حاجی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہاں پانی پہنچانے یا نہر بنانے کی توفیق عطا فرما. تو انہوں نے یہ اپنی خواہش اپنے
हारून रशीद से की तो उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी की और अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं को कबूल किया और ये नहर बनाई, नहर जुबैदा। ये इराक ईरान की तरफ से आ रही है 1400 किलोमीटर और यहाँ हरम और फिर मिना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात से गुजरती हुई हाजियों को ये पानी मुयस्सर करती थी। ये चूने और पत्थर से बनी हुई हमारे पाकिस्तान इंडिया में होती हैं, नहरें खोल के बनाई जाती हैं। ये नहर बनाई के 2 दीवार बना के नहर बनाई गई है। ये आप देख रहे हैं, आप सारा इलाका पहाड़ी है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। तो पानी ऊपर जाता है या नीचे जाता है? तो अल्लाह का ये भी मौज़ा था, ये जब नहर बनी तो इंजीनियर भी परेशान हो गए कि जहाँ भी पानी छोड़ते थे पानी पहुँच जाता, नीचे हो ऊपर हो पानी पहुँच जाता। चूने और पत्थर से बनी नहर, नहर जुबैदा। अभी इसका काफी हिस्सा खत्म कर दिया गया, कुछ हिस्सा रखा है ज़ियारत के लिए। नहर जुबैदा, ये देखिए नहर जुबैदा। इसके अंदर नीचे आपको सुराख नजर आ रहे होंगे, इनको दर्रे बोलते हैं, दर्रे। हाजी यहाँ से पानी इस्तेमाल भी करते थे और पीते भी थे। कई साल हाजियों को पानी मैसर करते थे, माशाल्लाह। कई साल हाजी से फायदा उठाते हैं। 3.5 साल के अरसे में ये नहर तामीर हुई। जब सारे इंजीनियर मिस्त्री मलका जुबैदा के पास अपना हिसाब किताब लेने गए तो मलका जुबैदा ने बगैर देखे हुए सारा हिसाब किताब दरिया दजला में बहा दिया। वो इंजीनियर वो मिस्त्री परेशान हो गए कि अब हमें उजरत नहीं मिलेगी क्योंकि हिसाब किताब तो सारा बहा दिया गया है। तो मलका जुबैदा ने कहा कि मेरे खजाने उन्हें जो जिसको जितना चाहिए उठा के ले जाए, ये सौदा मैंने अल्लाह के साथ किया है। बेशक। उल्टी साइड पे मेट्रो का पुल नजर आ रहा है, मेट्रो ट्रेन का पुल नजर आ रहा है। ये ऑटोमेटिक ट्रेन है जो हाजियों के लिए चलाई जाती है। जो लोग उमरे वो अपने हज पे हुकूमत के पैकेज पे आते हैं, उनमें ये ट्रेन शामिल होती है। तो ये जब ये बन रही थी, चाइनीज इंजीनियर ने ये बनाई है। जब वो बना रहे थे तो उस दरमियान एक हज आ गया। वो क्या देखते हैं कि एक ही यूनिफॉर्म पहनी है, एहराम सब ने पहना है और अल्लाह की इबादत में मशगूल है सब लोग। लाखों की तादाद में देखकर वो इस मंजर को इतने हैरान हुए कि सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिमों का हरम शरीफ में, मदीना शरीफ में जाना मना है, तो उनको बड़ी तलब थी कि हम भी देखते हैं कि वो कैसी जगह है। तो जब वो हज आ गए बीच में तो वो देख और ज्यादा वो पुरजोश हो गए कि ये क्या मंजर है। तो जब वो उनको हरम ले जाया गया तो वहाँ जाके इस्लाम कबूल कर। ये मैदान ऐसा है कि यहाँ सोना भी इबादत है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, थक के आके सो जाते हैं तो आपको सोने की भी सवाब है। एक रात क़याम करना लाजिम है। ईशा की 2 नमाज इकट्ठी पढ़ाई जाती है, 1 अज़ान होती है और 2 जमात इकट्ठी पढ़ाई जाती है। अभी आप मस्जिद आपके सीधे हाथ की तरफ आ रही है, मस्जिद मशअरुल हराम, मस्जिद मशअरुल हराम। कुरान पाक में पारा नंबर 2 में इसका जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जमात फरमाई, नमाज पढ़ी मस्जिद मशअरुल हराम। नहीं, अभी अपने दाएं बाएं देखें, छोटे छोटे आपको कंकर नजर आ रहे होंगे। आगे जाएंगे तो दाएं बाएं कंकरियां नजर आ रही होंगी। अब आम जुबान में इसे बजरी भी कहते हैं, कंकरियां भी कहते हैं। हाजी यहाँ से कंकरियां उठाते हैं 3 दिन रमी करने के लिए, शैतान को मारने के लिए। 49 कंकरियां, अगर 4 दिन रमी करनी है तो 70 कंकरियां। कितनी भाई? 70। अगर 3 दिन रमी करनी है तो 49। चने के दाने से बड़ी और खजूर की गुठली से छोटी, जैसे तरीका बताया, चने के दाने से बड़ी और खजूर की गुठली से छोटी। ये हज के दौरान और भी ढेर लगा दी जाती है यहाँ पे बजरी की। एक रात सोना भी सवाब है। आप माशाअल्लाह। यहाँ अल्लाह पाक आपको हज की सादत नसीब फरमाए। यहाँ जैसी नींद आती है किसी बेड पे, किसी बिस्तर पे नहीं आती। हाजी इतना थका होता है, इतना टूटा होता है कि यहाँ पे जैसी नींद आती है किसी बेड पे, किसी बिस्तर पे नहीं आती। अल्लाह पाक सबको क़याम करना, सबको यहाँ सोना नसीब फरमाए। आमीन।
अभी ये हमारी आगे ज़ियारत आ रही है वाक़ई न्यू मीना। ये मीना की जगह नहीं है, ये मुज़दलिफ़ा की जगह है। लेकिन जगह की कमी की वजह से उलमा से मशवरा दे के यहाँ खैमे लगाए गए, इसलिए नाम दिया गया वाक़ई न्यू मीना। ये तो खैमे आपको नजर आएंगे, ये मीना के नहीं, ये मुज़दलिफ़ा में है। ये आपके सीधे हाथ की तरफ खूबसूरत खैमे यहाँ हाजी क़याम करते हैं हज के दौरान। इसको नाम दिया गया है वादी न्यू मीना। आगे जैसे हमने लोग पीछे पीले कलर के बोर्ड देखे थे, आगे इसी तरह के मुख्तलिफ कलर के ब्लू कलर के बोर्ड देखेंगे, वो है वादी, वहां से मीना शुरू होता है। आगे एक हमारी ज़ियारत आ रही है, उसको हम ज़ियारत की नजर से नहीं देखेंगे, इबरत की नजर से देखेंगे। क्या भाई? इबरत की नजर से। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, सूरत सुनी हुई थी आपने? सूरत फील का जो सारा वाक़या हुआ था, अब्राह का जो यमन का बादशाह खाना काबा को गिराने आया था, अल्लाह पाक ने अबाबील के जरिए से हाथी को हलाक किया था। वो सारी जगह आपको दिखाएंगे। वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, वहाँ पे ये खैमे नहीं बनाए, छोड़ दिए गए। क्यों? अल्लाह पाक का अज़ाब आया था हज के दौरान। ये जैसे ही मेट्रो स्टेशन खत्म होगा तो आपके सीधे हाथ की तरफ वो नजर आएगा। उसको ना वादिये मैसर कहते हैं, वादिये मैसर कहते हैं। हाजियों को वहाँ से तेजी से गुजरने का हुक्म होता है और इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे सब लोग। वादिये मैसर वो जगह खाली होगी, वहाँ खैमे नहीं हो, क्योंकि अल्लाह पाक का वहाँ अज़ाब आया था, तो हाजियों को तेजी से गुजरने का हुक्म होता है। ये देखें, ये जगह है यहाँ पे खैमे खत्म हो गई, ये जगह सारी, ये जगह वादिये मैसर। इस्तग़फ़िरुल्लाह सब लोग इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे जी। हो गया जी वादिये मीना। ये जो खूबसूरत खैमे हैं, ये वादिये मीना के खैमे हैं, वादिये मीना। अभी हमारी ज़ियारत आ रही है मकाम इस्माइल। मकाम इस्माइल, मकाम ज़बीहुल्लाह भी कहते हैं, जहाँ सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए अल्लाह की राह में, अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने के लिए। जहाँ पे छुरी नहीं चली, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था छुरी को, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह पाक ने दुम्बे की कुर्बानी की। तो तब से सुन्नत इब्राहीमी हम अदा करते हैं ईद उल अज़हा पे, हज पे, और कुर्बानी का आगाज वहाँ से हुआ। देखिए पहाड़ पे महलात मौजूद है, नजर आ रहे हैं जी मौजूद है। ये सऊदी हुकूमत के महलात, जब वो हज करने आते हैं तो यहाँ ठहरते हैं। वादिये मीना के खूबसूरत खैमे, हाजियों की बस्ती, आप लोगों की बस्ती, इंशाअल्लाह बहुत दूर तक बना है। मस्जिद खैर 70 अंबिया इकराम ने यहाँ नमाज अदा की, और कुछ अंबिया इकराम की यहाँ कब्रें मुबारक बनी। मस्जिद 4 मीनार वाली, पूरे मक्का मुकर्रमा में सिर्फ इसी मस्जिद के 4 मीनार हैं। निशानी याद होगी, 4 मीनार वाली खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद खैर। के सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी सब्ज कलर के शीशों वाली, ये है मुस्तशफा मीना। मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को, और मीना का हॉस्पिटल है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे मस्जिद खैर है। 70 अंबिया इकराम ने यहाँ नमाज अदा की, और बहुत से अंबिया इकराम की अंबिया इकराम की कब्र मुबारक। ये भी हज पे खुशबी है, हज के दौरान 3 से 4 मस्जिद खैर। ये 4 नजर आ रहे हैं, बीच में अंधेरा से नजर आ रहा है, इसी अंधेरे के अंदर अभी छोड़े शैतान को, हमारी गाड़ी में आ गया। खूबसूरत मंजर थे, वादिये मीना का खूबसूरत मंजर। जहाँ तक नजर जाएगी खैमे ही खैमे नजर आते हैं। 70 वादिये मीना का। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको इसी हज पे, इसी नहीं वादी में रहने की तौफीक अता फरमाए, करने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक में वादी मीना में इंसान को कब्र की याद भी दिलाते हैं। कब्र की इस खैमे में एक बंदे को इतनी जगह दी जाती है जितनी कब्र में होती है। इसका कपड़ा वाटर प्रूफ है। आपने सुना था बहुत साल पहले खैमों में आग लग गई थी, हाजी शहीद हो गए थे,
تو اس کا یہ خاص کپڑا جرمنی سے منگوایا گیا ہے. یہ واٹر پروف بھی ہے، فائر پروف بھی ہے. سارا سال اس طرح دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، دھوپ میں بھی کوئی اثر نہیں. جبل نور، جبل نور غار ہیرا. غار ہرا. جبل نور اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ نور قرآن کا دوسرا نام ہے. قرآن اترا تھا پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی 5 آیات تو اسے جبل نور کہتے ہیں. یہ اس کے ساتھ میوزیم کر رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ آگے موقع دے اس پہ بھی چیئر لفٹ وغیرہ بن رہی ہیں، انشاءاللہ آپ اس پہ نا جایا کریں گے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں کھانا لے کے آیا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن یہاں عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس پہاڑ کو چل کے بھی حرم پاک نظر نہیں آئے گا، اور آج وہ دور آ گئی. اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بن گئی ہیں یہاں سے کر کے بھی حرم نظر نہیں آتا. سب لوگ کیا کریں گے، یاد کرنا زیارت آ رہی ہے جنت المالا. جنت المالا. جنت البقیع ہے مدینہ میں، جنت المالا ہے مکہ میں. جنت البقیع کے بعد سب سے معتبر اور عظمت والا قبرستان جنت المالا. جنت المالا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آرام فرما رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بہت سے لوگوں کو قبر مبارک ملتا ہے. تو سب لوگ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ اللہ کر کے ان کی روحوں کو بخشیں گے. جب میں بتاؤں گا کہ یہ جنت المالا ہے، سب لوگ السلام علیکم یا اہل القبر پڑھیں گے، السلام علیکم یا اہل الانبیاء. الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لایا کرتے تھے، مشقت کیا کرتی تھی، آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی تھی، اور کفار مکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی تھی. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مکہ کی سب سے امیر ترین عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتی ہے کہ میری اس بندی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام کہتے ہیں. ہم لوگ افسروں کے، گورنروں کے، وزیر اعظموں کے یا کسی اپنے جو اوپر عہدے والوں کے سلام کے لیے ترستے ہیں. یار وہ کیسی بندی ہوگی، وہ کیسی اللہ کی بندی ہوگی جسے اللہ پاک نے خود سلام کرتا ہے. ماشاءاللہ. کہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے آ رہی ہیں، وہ یہاں سے چلی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو سلام کہیے. وہ ہستی جنت المالا میں آرام فرما رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پیاری، سب سے زیادہ دل عزیز آیا کہ یا رسول اللہ آپ کو جتنی بھی بیویاں ملی ہیں یا تو وہ بیوہ تھی، ٹھیک ہے، یا وہ طلاق یافتہ تھی. انہوں نے اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہا حضرت عائشہ نے کہ میں آپ کو کنواری ملی ہوں، کہ میں کنواری تھی. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر دماغی اور ان کا جواب چیک کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربان جو حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ اور ان کے مقدر پر جنہیں محمد کنوارا ملا. سبحان اللہ. محمد کنوارا ملا. سبحان اللہ. حرم کے قریب قریب ہیں، آپ پیدل آ کے بھی زیارت کر سکتے ہیں. جی اگر آپ پرسنل کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے نوافل وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا جنت المالا آنا چاہتے ہیں، کیونکہ صبح اذان کے بعد کھلتا ہے گھنٹہ اور عصر کے بعد کھلتا ہے مردوں کے لیے، خواتین کا آنا یہاں منع ہے. جنت المالا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف جالیوں کے پیچھے مقبرہ مبارک موجود ہے. جنت المالا، جنت المالا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے. جنت المالا سب پڑھیں گے السلام علیکم یا علی الانبیاء، السلام علیکم یا علی الانبیاء، السلام علیکم یا اہل القبور. یا وہ خاتون دفن ہے آرام فرما رہی ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی طرف سے سلام کہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. وہ اذان کے بعد قبرستان اوپن ہوتا ہے اور عصر کے بعد کوئی بھائی آنا چاہے زیارت کرنا چاہے یہاں آ سکتا ہے. مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتیں داخل نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے
تو آپ کی تلاوت مبارک سن کے، آپ کی قرآن مجید کو سن کے ایسے متاثر ہوئے کہ آپ کے ہاتھ پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا. یہ ہے مسجد جن. مسجد جن یہ چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہیں کہ حرم کے قریب ہے بالکل. کسی بھی نماز کے بعد آپ آ کر زیارت کر سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں مسجد فتح آ رہی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے مسجد فتح. جب مکہ فتح ہوا تو یہاں پہ اس کو مسجد رایا بھی کہتے ہیں. رایا کہتے ہیں عربی زبان میں جھنڈے کو. جب مکہ فتح ہوا تو یہاں پہ جھنڈا لہرایا گیا. سعودی حکومت نے اس زیارت کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں مسجد فتح میں مسجد فتح. یہ لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد فتح. اسی طرح الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں مسجد شجر. مسجد شجر. ایک بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کوئی معجزہ دکھائیے جس کی وجہ سے میں اسلام قبول کر دوں. مسجد شجر بھائی یہ ادھر ہے، یہ اسلام قبول کر دو. تو یہاں پہ ایک شجر کہتے ہیں درخت کو. تو ایک درخت موجود تھا. تو یہود نے کہا کہ آپ اس درخت کو، یہ درخت آپ کو آ کے سلام کرے تو میں اس نے اپنی طرف سے ایک ایسی انہونی بات کی کہ یہ تو ہوگا نہیں تو میں اسلام قبول کروں گا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کو جا کے میرا پیغام دو. تو جیسے ہی پیغام دیا جڑوں سمیت جڑیں اکھیڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے قدم مبارک چومے. تو یہ منظر دیکھ کے یہودی کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ماشاءاللہ. ٹرن کریں گے تو آپ نے اپنی سیدھی ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے. جبل ہوگی یہ سامنے جبل ابو قبیس یہ سامنے نظر آ رہی ہے جس کے اوپر سوکھا درخت ہے. جی جبل ابو قبیس واپس ہم ٹرن کریں گے پھر زیادہ نظر آئے گا. جبل ابو قبیس جب دنیا میں پہاڑ اتارے گئے یہ سب سے پہلے پہاڑوں کا سردار ہے. پہاڑ اتارا گیا. اسی پہاڑ کے ارد گرد آپ نے 3 سال مشقت بھی کاٹے. جب کفار مکہ نے آپ کا بائک آؤٹ کر دیا، بات سنی ہوئی نا، بائک آؤٹ کر دیا تھا. 3 سال یہاں آپ نے گزارے پتے کھا کر، چھٹیاں چوز کر، تکلیف برداشت کر کے آپ نے 3 سال گزارے. اسی جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. ابھی آپ کو صاف واضح نظر آئے گا جبل ابو قبیس. نام نہیں بولنا چاہیے، جبل ابو قبیس. پہاڑ پر آہستہ آہستہ جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے یہ توڑ رہے ہیں. مکہ کے متعلق کچھ معلومات دینا چاہ رہا ہوں کہ مکہ کی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ پہاڑی ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ نفق سرنگیں مکہ میں موجود ہے. 62 کے قریب. السلام علیکم بھائی جان. تھوڑا اس سے تو کیا کیا ہے یہ ہو رہا. سب مبارک عمرے دیا. خیر مبارک سب خیر. اور سناؤ صحت طبیعت کیسی ہے؟ نہیں بھائی آپ کو ملے ہیں جو دانی بھائی ملے ہیں، ان کا نام ہے دانش. پیار سے دانی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اس کا لگا جھامرا. اور یہ میری ماموں محمد وقار کا اور ماموں فیصل ایجاد اور دوست باپ کا دوست تھے. ایک جگہ کام کیا جدہ ایئرپورٹ کے پرانے دوست اپنے گروپ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیف روڈ کے اوپر آتا ہے یہ سعودی عربیہ میں ایک زیادہ فٹ بال کا شوق رکھتے ہیں، یعنی کہ اسپیشل گراؤنڈ ہے جیسا کہ دبئی میں مشہور ہے کرکٹ گراؤنڈ، ایسے ان کا پہنچ چکے ہیں جی مسجد جورانا. جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں سے بھی احرام باندھ کے جاتے ہیں نیت کار کے ساتھ ساتھ. یہ ہے جی مسجد جورانا کا مین انٹرس گیٹ. مسجد جورانا کا جو مین مقصد ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا عمرے کا ثواب ملتا ہے. جیسا کہ آپ پاکستان سے آتے ہیں تو پاکستان ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آپ آئیں سعودی عربیہ میں اور اس کو بڑے عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد جورانا میں سیم یہ حساب ہے، بڑے عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہاں سے آدمی احرام باندھے اور نیت کرے اور نفل ادا کرے. لبیک لبیک لا شریک لک
اللهم صل على آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ مائی آل یوٹیوب فیملی. بائے.